ایک ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے جو اپنے بچے کی بلبلاہٹ پر سمجھتی ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، مگر یہاں تو ماں نے بچے کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میرا بچہ کس تکلیف سے بلبلا رہا ہے۔ 24 نومبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حتمی کال کے نام سے ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا گیا، جسے اسلام آباد میں منعقد ہونا تھا۔ اس احتجاج کا مقصد عمران خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی رہائی اور حکومتی اقدامات کے خلاف آواز اٹھانا تھا، تاہم یہ پرامن مظاہرہ تشدد کا شکار ہو گیا۔ 26 نومبر کو ملک بھر سے ہزاروں لوگ اس احتجاج میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ 26 نومبر کی صبح سے اسلام آباد میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج، رینجرز اور پولیس تعینات کی تھی۔ اس احتجاج کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین علی گنڈاپور اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم لیڈ کر رہی تھی۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان سری نگر ہائی وے پر شدید تصادم ہوا۔ 26 نومبر کو رات گئے حکومت کی طرف سے ان مظاہرین پر دھاوا بولا گیا اور ان پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، جس سے مظاہرین منتشر ہوئے اور سینکڑوں افراد کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ حکومت کے مطابق 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ کئی گاڑیاں جلا دی گئیں۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے شدید آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مظاہرین کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، یہ احتجاج جمہوری حقوق کا مطالبہ نہیں بلکہ دہشت گردی کے مترادف ہے۔ جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اعلان کیا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ پرامن احتجاج کسی بھی ملک کے شہری کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے حکومتی کارروائی کو جمہوری اصولوں کے خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد کیا گیا، یہ سراسر ظلم ہے۔ اس احتجاج میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، جبکہ متعدد کارکنان شہید ہوئے۔ میڈیا کے مطابق حکومتی حملے میں 12 مظاہرین شہید ہوئے، جبکہ سوشل میڈیا میں کئی جگہوں پر شہادتوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے، لیکن تاحال حتمی کوئی اعداد و شمار سامنے نہ آ سکی۔ اور اب یہ سوالات پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہیں۔ کیا احتجاج کے حق کو دبانا جمہوری اقدار کے خلاف نہیں؟ کیا اس واقعے میں حکومت کی کارروائی حد سے زیادہ سخت نہیں تھی؟ کیا عام نہتے مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلانا قانون کی سراسر خلاف ورزی نہیں تھی؟ اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی امن کے بارے میں بھی اقدامات کرنی چاہیے۔ احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور ہر معاملے کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک پاکستان کی سالمیت ہر سیاستدان اور ہر جرنیل سے بڑھ کر ہے، لہٰذا ملک کی جمہوریت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا انجام اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو ہم سب نے دیکھ لیا۔ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل تاریخ جانو کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔